نماز کے اندر جن امور سے منع کیا گیا ہے یا جنہیں ناپسند کیا گیا ہے ان امور سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ ایک اور چیز ہے جو نماز کے اندر جس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اور جس کو شریعت میں اقعاء کا نام دیا گیا۔ اقعاء نماز کے ہیئت میں ایک ہے بیٹھنا، جس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر 4 مقامات اگر ہم دیکھیں غور سے تو وہاں پر بیٹھنا ہوتا ہے۔ ایک بیٹھک ہماری 2 سجدوں کے درمیان ہے، اسی طرح ایک بیٹھک ہماری پہلے تشہد میں ہے، اور ایک بیٹھک ہماری آخری تشہد میں ہے۔ اور ایک اور بیٹھک ہے، وہ کب ہے؟ جب ہم ایک رکعت مکمل کر لیتے ہیں، مکمل کر لینے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس درمیان بھی ایک بیٹھک ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بیٹھنا ہے۔ اسی بیٹھک میں ایک بیٹھک ہے جس کو اقعاء کہا گیا ہے۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ دیکھو تم کتے کے بیٹھنے کی طرح مت بیٹھو۔ اس کو اقعاء کہا گیا ہے۔ اقعاء ہے کیا چیز؟ کیسی بیٹھک کو اقعاء کہا جاتا ہے؟ تو اہل علم نے اس کا معنی اس طرح بیان کیا کہ آدمی اپنے پاؤں کے تلوے، یعنی پاؤں کا جو نیچے والا حصہ ہے، اسے جو ہے زمین پر لگا دے، اور لگانے کے بعد ران جو ہے یہ اور اسی طرح پنڈلیاں جو ہے اس کو کھڑا کر دے، اور اپنے سرین کے بل زمین پر بیٹھ جائے، اپنے سرین کے بل زمین پر بیٹھ جائے۔ بچے ادھر آئیے، میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ ادھر آئیے، ادھر آئیے، دیکھیے بیٹھیے آپ۔ اب یہ دونوں پیر کھڑا کر دیے، ایسے بیٹھتے ہیں نا، ایسے اس طرح سے آدمی بیٹھے، ہاں، اور یہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر ٹیک لگا لیں، تو اس کو کہا جاتا ہے اقعاء۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹھک سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا۔ اس بیٹھک سے دونوں ہاتھ بالکل ٹیک لگا کے ایسے، اور دونوں پیر کو زمین پر لگا کے، اور اپنی پنڈلی اور ران دونوں کو کھڑا رکھے، تو اس سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا۔ اس طرح کے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اس کو اقعاء کہا گیا۔ اس طرح سے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اقعاء ہے جس کو صحیح مانا گیا۔ رکیے بیٹا، ایک اقعاء جو ہے جس کو صحیح قرار دیا گیا، آپ اس طرف منہ کر لیجئے۔ اب اس کو بیٹھنا کس طرح دیکھیے، یہ ایک اقعاء ہے، یہ دونوں پیروں کو آپ بالکل ملا لیں گے، پیچھے والے پیر کو جیسے میں بیٹھا بیٹھی آپ، ہاں بالکل بالکل ملا لیجیے اس کو، ہاں۔ اور یہ جو انگلیاں ہیں ہمارے پیروں کی، یہ انگلیاں قبلے کی جانب ہوں گی، یاد رکھیں۔ نماز کے اندر اصل چیز کیا ہے کہ آپ کے ہر عضو قبلے کی طرف ہوں گے۔ جیسے نیت باندھتے وقت ہم نیت باندھتے ہیں نا، ایسے ہی نیت باندھتے وقت بھی آپ اپنی انگلیوں کو قبلے کی جانب ہی رکھیں گے۔ بعض لوگ نیت باندھتے وقت ایسے کرتے ہیں، کچھ لوگ ادھر ہی سے نیت باندھ لیتے ہیں، تو قبلے کی جانب ہمارا یہ حصہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو ایسی پیروں میں بھی جو ہماری ایک اطراف الرجل کہا جاتا ہے، اطراف الاصابع کہا جاتا ہے، انگلیوں کا طرف کنارہ، یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ، تو یہ بھی جو ہے قبلے کی جانب ہوگا۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں پر ران پہ رکھیں گے، اور گھٹنے کو پورا زمین پہ رکھ لیں گے۔ یہ کہاں پہ بیٹھنا ہے؟ یہ 2 سجدوں کے درمیان ہے۔ کبھی کبھار اس کو بھی اپنایا جا سکتا ہے، اس کو اقعاء کہا جاتا ہے، یہ صحیح ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بھی 2 سجدوں کے درمیان، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر خاص ہے، ہر بیٹھک میں نہیں ہے، یہ 2 سجدوں کے درمیان خاص ہے، یہ دوسرا طریقہ ہو، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے کچھ اور طریقے ہیں جو ثابت ہیں، جس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ وہ کون سی شکل ہے؟ ایک جلسۃ الافتراش ہے، جو عام طور سے ہم بیٹھتے ہیں، جیسے عام طور پہ بیٹھتے ہیں اس میں بیٹھیے۔ دیکھیے بائیں والا پیر کو آپ بچھا لیں گے، اس پر بیٹھ جائیں گے، اور یہ دائنا والا جو پیر ہے اس کو 2 طریقے سے، اس کو بالکل کھڑا رکھیے، بالکل کھڑا کیجیے اس کو ایسے،
یہ بالکل کھڑا رکھ کے اور یہ انگلی پھر وہیں رہے گی قبلے کی طرف. یہ طریقہ ہے اصل میں بیٹھنے کا. یہ پوری نماز میں جو بھی بیٹھک آئے گی سب میں اس طرح سے بیٹھنا ہے. ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تب بھی آپ کو پہلے ایسے بیٹھنا ہے اطمینان سے, پھر کھڑے ہونا ہے. یہ باقاعدہ اہل علم نے کہا کہ اس طرح سے بیٹھنا ہے چند لمحوں کے لیے تاکہ آپ اطمینان سے لگے کہ کوئی اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے. پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. ایسے ہی تیسری رکعت آپ نے مکمل کی ہے تو چوتھی رکعت کے لیے بھی آپ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو تیسری رکعت مکمل کر کے ایسے بیٹھیں گے پھر کھڑے ہوں گے. جیسے ابھی میری ایک رکعت مکمل ہوگی, پھر میں اٹھوں گا, جب سجدے سے مان لو میں نے اٹھا, اٹھنے کے بعد پھر میں بالکل اطمینان سے ایسے بیٹھوں گا, پھر زمین پہ ٹیک لگا کر میں اٹھوں گا. یہ بیٹھنا یہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں جو کہ سنت کے خلاف ہے. کیا ہے, جیسے ہی سجدے سے اٹھیں گے تو یہ ڈائریکٹ اٹھ جاتا ہے. تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے بیٹھنے کے لیے کہا ہے تو یہ وہاں بیٹھک پہ یہ اختیار کیا جائے گا. اسی طرح پہلے جو تشہد 2 رکعت والا جو تشہد ہے اس میں بھی اسی طرح بیٹھا جائے گا. اسی طرح آپ ایک اور طریقہ ہے وہ کیا ہے, تورک کا, جو آخری رکعت میں ہوتا ہے. آخری رکعت سے مراد اگر 3 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو جس تشہد سے آپ سلام پھیرنا جا رہے ہیں اس میں ایک طریقہ جو اختیار کیا جائے گا بیٹھنے کا وہ کیا ہے, تورک کہلاتا ہے. تو جو اقاع ہے وہ تو منع ہے. ابھی اقاع کی اور بھی شکل ہوگی جو منع ہے وہ بتاؤں گا. تو پہلی شکل افتراش, جو اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے. اس میں بالکل کھڑا بھی رکھ سکتے ہیں, تھوڑا سا جھکے گا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ کی جو انگلیاں ہوں گی وہ قبلے کی جانب ہوگی. ٹھیک ہے. اب تورک کیسے کرنا ہے, تورک آخری رکعت میں, 3 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں, تیسری رکعت میں اور 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت میں. آپ کو ایک طریقہ یہ ہے, آپ اپنی جو سرین ہے وہ زمین پر رکھ لیں اور اپنے دائیں پیر کے نیچے سے, آپ کر کے بتائیے, دائیں پیر کے نیچے سے آپ یہ دائیں پیر کے نیچے سے آپ بائیں پیر کو نکال لیں گے اس طرح. لیکن آپ کا یہ بالکل ایسے ہی رہے گا. یہ کھڑا بھی رکھا جا سکتا ہے, اگر ممکن ہو سکے تو کھڑا رکھ سکتے ہیں, تھوڑا سا اس کو بینڈ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, دوسرا طریقہ. اسی طرح آپ اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ایسے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے. اور لیکن آپ کا جو ہے انگلی آپ کی قبلے کی جانب رہے گی, پیر کی جو انگلی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور طریقہ ہے جو عام طور سے معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو اور تھوڑا مشکل طریقہ ہے لیکن وہ بھی ثابت ہے. وہ کیا ہے, آپ اس پیر کو ان دونوں کے درمیان سے نکالیے, یہاں سے. یہ دیکھیے, یہ طریقہ بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے اور بہت سارے لوگ کرتے نہیں ہیں اور بہت مشکل بھی ہے, لیکن یہ بھی صحابہ کرام کیا کرتے تھے. یہ یہاں سے نکالنا دونوں پیروں کے درمیان سے. یہ دیکھیے آپ, یہ ہمارا دایاں پیر ہے اور یہ ران ہے. ٹھیک ہے. یہ ران اور پڈلی کے درمیان سے پیر نکال کے, لیکن یہی ہے آپ کا یہ جو پیر رہے گا کہاں رہے گا, انگلی قبلے کی جانب رہے گی. اس کو تورک کہا جاتا ہے. یہ بھی عام طور سے لوگ نہیں کرتے ہیں. البتہ تورک کی ایک شکل جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں, یہ کر کے یہ پیر جو ہے ایسے رکھتے ہیں, قبلے کی جانب انگلی نہیں ہوتی ہے. پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی جانب نہیں ہوتی. یہ خطا ہے, یہ کیا ہے, غلطی ہے. یہ تورک کا طریقہ نہیں ہے. تو بہرحال وہ جو طریقہ بتایا گیا یہ ایسا طریقہ دیکھیں, یہ دیکھیے, یہ آپ ایسے کیجیے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. کیا درست ہے, یہ آپ اس کو موڑ کے رکھیں, تھوڑا سا بیٹھ جائے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جتنی انگلیاں آپ کی قبلے کی جانب ہو سکتی ہے وہ آپ ضرور کریں گے. اب دیکھیے, اس کے علاوہ کچھ ایسے طریقے ہیں جو سنت کے مخالف ہیں اور لوگ اسے اختیار کرتے ہیں. وہ کیا ہے, پہلا طریقہ, آپ دونوں پیر اٹھا کے اس پہ بیٹھیے. ہاں, لیکن یہ کرنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں, اس میں گیپ رکھتے ہیں. یہ فتحۃ جو ہوتا ہے, 2 پیروں کے درمیان جگہ نہیں چھوٹنی چاہیے. یہ جگہ چھوٹے گی تو یہ طریقہ بھی کھڑا رکھیے, پیر کھڑا رکھیے. ہاں, اس کے درمیان جگہ نہیں ہونی چاہیے, جگہ بالکل ملا ہوا ہونا چاہیے. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ کیا ہے, دونوں ایک پیر نیچے رکھتے ہیں اور ایک پیر کے اوپر رکھتے ہیں. دیکھیے پیر بیٹھ, ہاں یہ طریقہ, یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے. یہ طریقے سے بھی آپ بیٹھک نہیں کریں گے, یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے. اسی طرح ایک طریقہ ہے, دونوں پیروں پہ بیٹھیے, کھڑا کریے. اب آپ نے یہ کیا, یہ طریقہ تو درست ہے, لیکن آپ اس انگلی کو قبلے کی جانب سے ہٹا کے ایسے کر لیجیے اور پورا برابر بھی رکھیں گے تو آپ کا یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. یہ طریقہ بھی بالکل خطا ہے. اور اس کا کی شکل ہم نے آپ کو بتا دی کہ ہاتھ پہ ٹیکا لے کے دونوں اٹھا کے آپ کریں گے تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. ایک اور شکل ہے بیٹھنے کی,
جو اقامہ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ دونوں پیر کو ایسے نکال لیا اور اپنے سرین کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور یہ پیر دونوں ایسے نکالے. تو یہ طریقہ بھی بیٹھنے کا درست نہیں ہے. درست طریقہ ہم نے افتراش والا طریقہ بتایا جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں, وہ طریقہ درست ہے. اور اسی طرح تورک سنت جو ہے بہت سارے لوگ اس کو اپناتے نہیں ہیں, تو اس کو اپنانا چاہیے. تورک کا طریقہ, تورک واو سے جو لوگ آج لوگ تبرک بول دیتے ہیں, وہ تبرک نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تورک ہے. تو تورک کا طریقہ یہی رہے گا. آپ تورک کر کے بتائیے. یہ دیکھیے اس میں یہ بالکل ایسے بھی رکھ سکتے ہیں, تھوڑا ایسے بھی ہو سکتا ہے, تھوڑا بیٹھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو ہماری انگلی ہے وہ کہاں رہے گی؟ قبلے کی طرف. تو یہ طریقہ بیٹھک کا ہم نے آپ کو بتایا ہے, یہی طریقہ ہے اور اقاع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو اس طریقے کو بھی دھیان دیجئے اور اس طرح سے جتنی ہماری نماز سنت کے قریب رہے گی اتنا اجر بڑھ کر ملے گا, اور سنت کی مخالف جتنی رہے گی اجر اتنا ہی کم ہوتا جائے گا, اور اس کے اجر و ثواب میں یا نماز کے مکمل ہونے میں نقص رہ جائے گا. لہذا اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اور بھی انشاءاللہ موقع سے ہم اس کو تفصیل سے بھی آپ کو یہ پریکٹیکل بتاتے رہیں گے تاکہ ہماری نمازوں میں سدھار ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سنت نبوی کے مطابق صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.